إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقت عظیم خلیفہ بھی ہیں اور وقت ایک عظیم محدث بھی ہیں، ایک عظیم مفکر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شریعت کا وافر علم ان کے سینے میں تھا اور عمل بھی تھا۔ اور میں نے کچھ مثالیں دی تھی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تفسیر بالحدیث کے قائل تھے، تفسیر بالحدیث کے قائل تھے، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ قرآن کریم کی ایک سچی تفسیر ہے، وہ اسی طرح غلطی سے پاک ہے جس طرح قرآن کریم، اور اس تفسیر کا نام ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے سلونی عن کتاب اللہ ہے، لوگو قرآن کریم کی جس آیت کی تفسیر مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اور جب بھی ان سے قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے پوچھا گیا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ ان حوالوں میں سے ایک حوالہ جو میں دے رہا تھا، لیکن پابندی وقت کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، اس امید پر اللہ توفیق دے گا تو بات مکمل کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ بات یہ تھی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر تشریف فرما تھے، لوگوں کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، لوگو
اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے، اپنے آپ کو کبائر سے بچا لو گے، کفر عنا سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ فرماتا ہے جہاں تک دوسرے چھوٹے گناہ ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں تم سے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادتاً تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کبائر سے تم اجتناب کرو، تم روز مرہ جو نیکیاں کرتے ہو، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ان عبادات کی برکت سے جو چھوٹے گناہ تم سے ہو جاتے ہیں وہ ہم معاف کرتے رہیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور نتیجتاً بابرکت جگہ میں تمہیں ہم داخلہ دیں گے، اور وہ جنت ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر، شرط یہ ہے کبائر سے تم نے اجتناب کرنا ہوگا۔ فَأَعَادَهَا 3 مرات، سیدنا علی بن ابی طالب نے لوگوں کے سامنے اس آیت کو 3 مرتبہ زور سے دہرایا۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کبائر کن گناہوں کو کہتے ہیں، بلکہ وہ آپس میں باتوں میں لگے رہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کو بڑا غصہ ہوا، غصہ آیا، عجیب لوگ ہیں، اس لیے غصے میں فرمایا لِمَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْهَا، جن کبائر سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بچو، وہ کبائر کیا ہیں؟ لوگ خاموش ہیں، پتہ نہیں ہے۔ فَمَا لِمَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْهَا، او کوفیو، عجیب لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جب تک تمہیں کبائر کا علم نہیں ہوگا کیسے بچو گے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اب لوگوں نے قالوا یا امیر المومنین ما ہی، اب لوگوں نے پوچھا وہ کبائر کیا ہیں؟ جن کبائر سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون سے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں لوگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تمہارے سامنے 3 مرتبہ پڑھی ہے، یہی آیت نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے خالی 1 مرتبہ پڑھی تھی۔ تم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے، تمہیں زور زور سے چیخ چیخ کر 3 مرتبہ سنائی، تمہیں پتہ نہیں تھا لیکن پوچھا نہیں۔ صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے یہ آیت 1 مرتبہ پڑھی تھی، صحابہ نے سنتے ہوئے کہا تھا قالوا یا رسول اللہ ما ہن، صحابہ ایک دم عرض کرتے ہیں یہ کبائر کیا ہیں تاکہ ان سے بچیں، صغائر سے بچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچنا ناممکن ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ اگر کبائر سے بچو گے صغائر کی معافی کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ صحابہ نے ایک دم پوچھا تھا ما ہن، وہ صغائر کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر کبائر کو بیان کیا کہ کبائر کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کبائر کی تفصیل کے لیے آج سے چند مہینے پہلے میں نے بھی یہاں
لگاتار کئی جمعہ پڑھائے ہیں، اور آپ کو کبائر کا علم ہوگا، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو جو مستقل یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں جامع مسجد رحمانی میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک کبیرہ گناہ کے اوپر ایک ایک جمعہ دلائل دے کر بتایا تھا، اس جذبے کے تحت، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خالی تفصیل سے ہٹ کر خالی کبائر بتا دیتا ہوں۔ مختلف احادیث میں جن کبائر کا ذکر ہے ان کی ایک تفصیل ہے۔ بالاتفاق سب سے پہلا بڑا گناہ جس سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی تمام تر صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے، اللہ کے رزاق ہے، وہی دیتا ہے، اولاد دینا، مال دینا، صحت دینا اسی کا کام ہے۔ جب وہ رزاق ہے، یہ کہنا کہ اللہ رزاق ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ بات مکمل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ بات نامکمل ہے یہ کہو کہ اللہ رزاق ہے، نہیں۔ بات مکمل اس وقت ہوگی جب آپ یہ عقیدہ بنائیں کہ وہ رزاق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے۔ اللہ کے رزاق ہونے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا رزاق نہ ہونے کا، یہ دو چیزیں ہیں، اس بات بھی اور نفی بھی۔ جب تک ان دونوں کے بارے عقیدہ نہیں بنائیں گے بات مکمل نہیں ہوگی۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ کی کسی امر میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ختم، کوئی بھی شریک نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، یہ قرآن کریم ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرما دیا، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا بھی ذرے کے برابر کوئی اختیار نہیں، بات ہی ختم۔ اور یہ بات اللہ نے کب بیان کی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں جو مکہ کے کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، غزوہ احد میں 3 کافر ایسے بھی تھے، 3 کافر صفوان، سہیل، حارث، یہ تینوں کافر تھے۔ ان تینوں کا ٹارگٹ نہ مکہ تھا، نہ مدینہ تھا، نہ مدینہ والے تھے، ان کا ٹارگٹ نہ ابو بکر تھا، نہ عمر تھا، نہ عثمان تھا، ان کا ٹارگٹ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ تھا۔ بس آپ کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہ اچھل اچھل کر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، آگے سے پیچھے سے کود کود کر حملہ کرتے تھے، کس پر؟ محمد الرسول اللہ، حتیٰ کہ آپ کو زخمی بھی کیا انہوں نے۔ جنگ ختم ہوئی، نبی علیہ السلام نے مدینے میں بیٹھ کر ان 3 کافروں کا نام لے کر فرمایا ان کی ہدایت ممکن ہی نہیں، ان کی ہدایت ممکن ہی نہیں۔
یہ فلاح پائیں گے، یہ ممکن نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ اسی وقت اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر، ہدایت یہ میرا امر ہے، فلاح یہ میرا امر ہے، اور میرے امر میں آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ بتاؤ، توحید کو سمجھو، میرے امر میں اے میرے پیغمبر آپ شریک نہیں۔ جب نبی علیہ السلام شریک نہیں ہیں آپ کے کسی اللہ کے کسی امر میں، اور کون شریک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ نہیں۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ اکبر، اللہ نے واضح کیا کہ میرے امر میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے واضح کیا، کیوں؟ فتح مکہ کے موقع پر ان تینوں کا صورتحال کیا تھی؟ یہ حارث، صفوان، سہیل، یہ تینوں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، دو زانوں بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ توحید کو سمجھیں۔ اگر بندے کا اللہ کی قسم عقیدہ بن جائے، اللہ کے کسی بھی امر میں کوئی شریک نہیں، تو کسی مسئلے کے لیے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا کر اولاد مانگی جا رہی ہے، دیتا ان کو بھی اللہ ہے، دیتا ان کو بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس کا جیسے عقیدہ ہوتا ہے ہم اس کو اس کے عقیدے پہ پھیر دیتے ہیں، انجام اس کا جہنم ہے۔ اس کو اس کے عقیدے پر پھیر دیتے ہیں، دیتا اس کو بھی رب ہے، لیکن جب مخلوق کے دروازے سے ہٹ کے آتا ہے اور اس کو اولاد مل جاتی ہے، اس کا عقیدہ یہی بن جاتا ہے فلاں نے دی ہے، اس لیے اس کا نام خدا بخش نہیں رکھتا، اللہ بخش نہیں رکھتا، عطا اللہ نہیں رکھتا کہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے بخشا۔ اس کا نام بھی چونکہ عقیدہ بن چکا تھا، فلاں جگہ گیا، یہ مل گیا، لہٰذا مجھے کس نے دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ رسول بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ امام بخش ہے، نام رکھ کے ثابت کرتا ہے مجھے کس نے بخشا۔ لیس لک من الامر شیء۔ تو پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والسحر، جادو، جادوگری سیکھنا کفر، سکھلانا کفر، جادو کرنا کفر۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا نہیں ہے، جادو کرتا نہیں ہے، جادو پر ایمان نہیں رکھتا، خالی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی باتیں سن کر کسی اس کے ایک لفظ کے بارے اگر یہ کہہ دیتا ہے یار بات تو اس نے صحیح کہی، تو اس ایک جملے کی تصدیق کرنے والے کی صورتحال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی نماز، نہ اس کی عبادت، نہ صدقہ، نہ خیرات، 40 دن تک۔ اگر اسی 40 دن کے دوران مر گیا، اسلام پر اس کا انتقال نہیں ہوا۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز کسی کو قتل کرنا، یہ کبائر میں سے ناجائز کسی کو قتل کرنا۔ قتل کرنا دور کی بات ہے، حدیث سنی آپ نے، خالی کسی کو قتل کا مشورہ دے، وہ بھی ادھورا دے، اقتل نہ کہے کہ اس کو مار دے، بلکہ خالی اق کہے، رک جائے، تب بھی
قیامت کے دن اس اک کہنے والے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، آج تو اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہ رکھ۔ اکل الربا، سود کھانا، یہ کبائر میں سے سود کھانا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سود کھانے والا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل بھی، حتیٰ کہ حج جیسے عمل کے لیے جب جاتا ہے لبیک لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے مطعموں کا حرامن و مشربوں کا حرامن و ملبسوں کا حرامن انا یستجاب لک، لبیک لبیک کہنے والا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ گناہوں کا مجموعہ، گناہوں کا مجموعہ۔ آگے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کی مال کی حفاظت کرو، اس کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ پیسہ بڑھے ہو، ان کو فائدہ ہو۔ جب اس کا باپ مر جاتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد جو 4 ٹکے ہیں وہ یتیم کے ہیں۔ خاندان والے، برادری والے، مولوی سمیت یتیم کے مال کو کھانے کے لیے تلے ہوتے ہیں۔ تیجے میں دیگیں پک رہی ہیں، 7ویں میں، 40ویں میں، یہ مال کس کا؟ یتیموں کا مال ہے، یتیم کا مال کھانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن، پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا، یہ کبائر میں سے۔ جو با کردار خواتین ہیں، جن کا پاکیزہ کردار ہے، با اخلاق خواتین ہیں، ان کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ کبائر میں سے، کبائر میں سے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وَأَن تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایک حدیث میں آتا ہے کبائر میں سے ایک یہ بھی ہے، روزی رزق کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا، جس کا معنی آج کی اصطلاح میں یوں کیا جائے گا، خاندانی منصوبہ بندی۔ ایک ہے اطباء نے کہہ دیا اگر دوبارہ حمل کا مسئلہ اٹھا اس کی جان خطرے میں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے 4 بچے ہو گئے ہیں، 6 ہو گئے ہیں، 8 ہو گئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، اب ان کو پالنا، ان کی کفالت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت میرے لیے کافی ہے، آئندہ کے لیے کلوز، یہ ناجائز ہے، بلکہ یوں سمجھو اس نے اولاد کو قتل کر دی ہے۔ تم رازق ہو، نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ فرماتا ہے رزق کا معاملہ ہمارا ہے، رزق کا وعدہ ہم نے کیا، ہم دیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام کبائر کو بیان کر رہے تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے اور کبائر کو آپ بیان کر رہے تھے، ایک دم آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ہمارے لوگوں میں نے تمہیں کبائر بتا دی ہیں، اب میں تمہیں ایک ایسا گناہ بتاتا ہوں جو کبیرہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی بڑا گناہ ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی وہ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا لوگوں کو کیا ہے؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیر پھیر کے ذریعے سچ ثابت کرنا، ہاتھ کی صفائی سے، زبان کی تیزی سے، چالاکی سے، مکاری سے، جھوٹ کو ہیر پھیر کے ذریعے کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ کو سچ ثابت کر کے دکھلانا، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک نقطے کی وضاحت کو بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، قول میں، فعل میں، فیصلے میں، فتوے میں، سیدنا علی بھی معصوم عن الخطا تھے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود، سیدنا علی اتنے بڑے مجتہد تھے، اتنے بڑے وقت کے امام تھے، اس کے باوجود ان کے قول میں بھی غلطی، ان کے فعل میں بھی غلطی ہو سکتی تھی اور ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ یہ جو کچھ میں نے کہا اس کا مطلب یہ بہت بڑے عالم تھے، علم کا ذخیرہ تھا، لیکن پھر بھی ان کے سینے میں وہ سارا علم نہیں تھا جو علم محمد مصطفیٰ کا تھا۔ علم میرے پیغمبر کا منقسم تھا۔ کتنے موڑ ایسے ملتے ہیں جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فتوے میں بھی، فیصلے میں بھی غلطیاں ہو گئیں۔ وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ مثلا لوگ جمع ہو گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 آیتوں کے متعلق پوچھا۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کوئی عورت حمل میں ہے، اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ یہ آیت غالباً سورہ طلاق میں ہے۔ سیدنا علی کو لوگوں نے یہ آیت سنائی، سیدنا علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی عورت کو چاہیے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اب ہمارا یہ سوال یہ ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ وضع حمل اس کی مدت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خاوند فوت ہو گیا، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا عدت ختم ہو گئی؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خاوند فوت ہو گیا، 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، آیا کون سی عدت ہے؟ یہ 1 مہینہ یا 8 مہینے یا 4 مہینے 10 دن؟ سیدنا علی سوچتے رہے۔ ان 2 آیتوں کے جواب کے لیے سیدنا علی کو نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی حدیث نہیں ملی۔ جب حدیث نہیں ملی تو فرمایا کہ عدتها ابعد الاجلین، ہم یہ دیکھیں گے لمبا پیریڈ کون سا ہے، جو لمبا پیریڈ ہوگا وہی عدت ہے۔ مثلا 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو پھر عدت بڑی ہوگی، 4 مہینے 10 دن والی۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہوگا 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو پھر عدت یہی ہوگی وضع حمل۔ اب چونکہ سیدنا علی کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں تھی، اس فتوے میں سیدنا علی نے اپنی رائے کو استعمال کیا۔ اور یہ بات میری ذہن نشین کر لیں، جب بھی کوئی امتی قول میں، فعل میں، فتوے میں، فیصلے میں رائے کو استعمال کرے گا تو پھر غلطی کے امکانات آ جاتے ہیں، احتمال خطا آ جاتا ہے۔ کب؟ جب رائے آتی ہے، جب قرآن اور حدیث غلطی سے پاک، رائے آ گئی، غلطی کے امکانات آ گئے۔ یہاں رائے آئی، غلطی آ گئی۔ غلطی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ حدیث تھی جو سیدنا علی کو نہیں آتی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سبیہ رضی اللہ عنہا کا خامد قتل ہو گیا،
قتل ہو گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب قتل ہو گیا تو خاوند کے قتل کے تقریباً 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے میرا خاوند سعد قتل ہو گیا ہے، 20 دن گزرے ہیں، میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری عدت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری عدت مکمل ہو گئی، اب جس کے ساتھ چاہے اپنے وکیل کو، ولی کو اعتماد میں رکھ کر نکاح کر سکتی ہے۔ غلطی ہو گئی، سیدنا علی نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو جلا دیا تھا ان کی غلطی پر جلا دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ کو جب پتہ چلا تو فرمایا اگر میں ہوتا علی یہ کام نہ کرتا، چونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ سزا مت دو جو سزا اللہ نے دینی ہے آگ کی۔ سیدنا علی کو پتہ چلا، فرمایا عبداللہ نے صحیح کہا ہے، مانا اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اتنے بڑے عالم کے باوجود یہ عقیدہ ہونا چاہیے، قول میں، فعل میں، فتوے میں، فیصلے میں غلطی سے اگر کوئی پاک ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔